سب سے پہلے تلاش یہ کیا جائے کہ دو ڈائریکشن، دو رخ پیدا کیوں ہوتے ہیں، کیا چیز جو اتنا جدا کر دیتی ہے انسان کو. دیکھیں نا کتنا فرق ہے دونوں میں، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا ایسی چیز ہے جس نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا؟ اگر پتہ چل جائے تو اس چیز کو ہٹا دے آدمی، الحمدللہ. بالکل صحیح بات ہے. کیا چیز ہے بھائی وہ جس نے انسان کو دو رخوں میں تقسیم کیا کہ کیسا اور کیسا؟ وہ ایک چیز ہے، صرف ایک. اس کو ہم ٹیکل کر لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کے ساتھ اپنا معاملے کو صحیح کر لیں تو الحمدللہ پہلے رخ پہ انسان چلتا چلا جائے گا. بس یہ ہے آج کا پیغام. سن لیں آپ، وہ کیا چیز ہے؟ اس چیز کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں چھوڑا ہے کہ جو لوگ اس کو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور اس کو کنٹرول کر لیا، اتنی سی بات ہے. اور جو لوگ بس ایسی، وہ پھر نہیں بچ سکتے. وقت ضائع کیا زندگی کا. تو وہ ہے کیا چیز؟ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے گناہ. کیا ہے؟ گناہ ہی ہماری زندگی کو برباد کرتا ہے. گناہ ہی ہماری قبر کو برباد کرے گا. گناہ ہی ہمیں حشر کے میدان میں ذلیل کرے گا. گناہ ہی پرصراط پہ ہمیں ذلیل کرے گا. گناہ ہی ہے جو ہمیں جہنم میں بھیجے گا. گناہ ہی جنت میں ہمیں عذابوں کے بعد بھیجے گا. اگر ہم اس گناہ کو ٹیکل کر لیں، گناہ سے بچ جائیں، تو الحمدللہ دنیا سے لے کے جنت تک پتہ ہی نہیں چلے انسان گیا کدھر. گناہ کی ڈیفینیشن ہے اللہ کی نافرمانی. جو بھی اللہ کی نافرمانی کی جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ گناہ بن جاتا ہے. نافرمانی کیا؟ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں ہم گناہ بن گیا نا، اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور ہم نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے کہ نہیں کرنا، اب وہ ہم کر رہے ہیں. تو دو صورتیں ہو گئیں، کرنے پر اور نہ کرنے پر. دونوں چیز جو ہے اللہ کیا ہے؟ نافرمانی اور نافرمانی عظیم گناہ ہے. پورا گناہ کی ہسٹری صرف اتنی ہے. جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو اللہ نے روکا ہوتا ہے اس فعل کو کر رہا ہے، یا اللہ نے کرنے کو کہا ہوتا ہے وہ اس فعل کو نہیں کر رہا. جیسے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، کہا نا کس کا حکم ہے؟ ہم نے پڑھ لی تو کیا ہوا؟ اللہ کا حکم باندھ لیا. اور جس نے نہیں پڑھی وہ کیا ہوا؟ گناہگار ہو گیا. یہ ہے زندگی کا گروہ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے بالکل تابعداری کے ساتھ چلنا ہے کہ جو چیز پہ اللہ منع فرما رہے ہیں اس سے رک جائیں، اور جس چیز کا اللہ حکم فرما رہے ہیں اس کو کر لیں. دو چیزیں، عبادت اور سیدھے راستے کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دونوں چیزوں کے درمیان میں نے کیا رکھا؟ ایاک نستعین. کہ دونوں چیزیں تجھے اس وقت ملیں گی جب تو مجھ سے مدد طلب کرے گا. ہے علاج اس میں نہیں ہے. دنیا کا چکر نہیں تھا. میں نے تو اشارہ دیا تھا کہ عبادت سے بھی جب تو رکے، سیدھے راستے بھی جب تو رکے، اور جن فرمانوں کو تو ادا نہ کرے اور جس کو کہا نہ کرے، دو ہی چیزیں نا، عبادت ہو یا سیدھا راستہ. اس کے درمیان میں رکھا تھا رکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سہل کرنے کے لیے، اسے پورا چلنے کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہوگا. اگر تو یہ کام کرتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو عمل نہ کرتا. تو بتا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ علاج بتایا جا رہا ہے. اگر ہم اس طرح گناہ کرتے ہیں، واقعی کرتے ہیں، گناہوں سے اسی طرح یہ بات ہے، تو یا گناہ کرتے رہیں تو پھر آپ اور میں دوسرے رخ میں ہوں گے. نہ دنیا اچھی ہوگی نہ آخرت ہماری اچھی ہوگی. اور اگر گناہ کو ختم کریں گے، بالکل جڑ سے نکال دیں گے، تو پھر کیا ہے؟ دنیا سے لے کے جنت تک الحمدللہ اسٹریٹ راستہ ملے گا ہمیں پہنچنے کا. اور گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ نہیں سمجھے؟ بات کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر بتا دو. اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمایا ہر چیز کے لیے، گناہ ختم کرنے کے لیے تجھے میری مدد چاہیے تھی،
اور تم مجھ سے مدد طلب کرتا. تم نے مدد مانگی ہی نہیں مجھ سے. اب سمجھ آئی بات کہ اگر تم مجھ سے مدد مانگتا، مجھ سے تم مانگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا، اس شیطانی سے بچا، اس حرام سے بچا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے، اس گناہ سے مجھے بچا دے. اگر تو گڑ گڑا کے میرے پاس آتا اور تم مجھ سے مانگتا تو میں نے تو کہا ہے، قرآن میں کہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں خود آ کے دیتا ہوں اس کو. رٹے کی دعا ہے، مولوی صاحب دعا مانگو ہمیں کچھ پتہ ہے، آمین آمین دعا مانگتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بلکہ بعض تو دیکھتے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، جلدی سے ابھی انہیں پوری نہیں پڑی، چھٹ نکل کے صفوں سے نکل ہوئی ہے. یہ دعا ہے، خود بھی چلے دعا مانگ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک روح ہے، اسپرٹ یاد رکھیں. دعا قبول کرانے کی ایک ہی چیز چاہیے اس دعا کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ استعانت. اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اس میں. دعا کیا ہے؟ اللہ کی مدد. مدد سن لیں، دعا اور مدد میں بڑا فرق ہے. ہم نے مدد کبھی نہیں مانگی، دعا مانگتے رہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ مدد کبھی نہیں مانگی، مدد کے بغیر دعا کو مانگتے رہتے ہیں. مدد کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کی مثال. کبھی ایسے کریں. مدد کا مقام یہ ہے کہ جیسے کبھی آپ نے کسی کو ڈوبتے دیکھا ہے، کوئی آدمی ڈوب رہا ہو پانی کے اندر اور وہ پکارے اب میری مدد کرو میں مر گیا، آدھا جا چکا ہے، اس کا ہاتھ باہر نکل آ رہا ہے، پکارا ہے میری مدد کرو. کیا حال ہوگا مدد مانگنے والے کو؟ دل اور زار سے کہہ رہا ہوگا اللہ مجھے بچا. آدمی کو پکار رہا ہوگا کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہے نا؟ آگ میں انسان جل رہا ہے اور جلتے ہوئے کہہ رہا ہے جلدی بچاؤ مجھے، جلدی بچاؤ. کسی کمرے سے نکلنا چاہتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت انسان کے پیدا ہو کے اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے بچا، مر جاؤں گا مجھے گناہ سے بچا. اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تو اس گناہ کو ختم نہ کر دوں تجھ سے. لیکن ہم مطمئن ہو چکے ہیں اپنے گناہوں سے. لیکن یاد رکھو یہ قرآن نے بتائی بات کہ دھوکے میں انسان بہت سخت، چاہے کتنی عبادات آپ کر لیں، گناہوں کے ذریعے اس کو ہم ختم کرتے رہتے ہیں. سب سے گندی چیز دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا کو کس نے برباد کیا؟ انسان کی گناہوں نے. موت میں کس نے برباد کیا؟ گناہ نے. قبر میں کس نے برباد کیا؟ گناہ نے. حشر میں کون برباد کرے گا؟ گناہ. ہر مقام پہ آپ دیکھیں یہ گناہ جو انسان کو برباد کرے گا. جب تک ہم ان گناہوں کو ختم نہیں کریں گے اپنے، تب تک ہم ختم نہیں کریں گے، فلاح تک پہنچنا انسان کے لیے بہت مشکل.